بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم بات کرتے ہیں اصحاب ستہ میں سے ایک شخصیت کے بارے میں جن کو ہم اور آپ ابو داؤد رحمہ اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل ابو داؤد کنیت ہے، اصل نام سلیمان اور ان کے ابا کا نام اشعث تھا۔ مشہور ابو داؤد سے ہوئے، 202 ہجری میں پیدا ہوئے ازد نامی جگہ پر، اسی لیے ازدی کہلائے، اور پھر سجستان کی طرف بھی ان کی نسبت دی جاتی ہے سجستانی کہہ کر، تو چونکہ وہاں پر آپ نے سکونت اختیار کیا اس وجہ سے سجستانی کہا جاتا ہے۔ آپ نے طلب حدیث کی خاطر بلاد اسلامیہ کے علمی مقامات کا سفر کیا، جن میں مصر، شام، حجاز، بغداد، جزیرہ، بصرہ، خراسان اور کئی بلاد قابل ذکر ہیں۔ کئی بار بغداد تشریف لے گئے، نیساپور، مرو، اصبہان اور اس طرح کی دیگر جگہوں پر جہاں بھی محدثین ہوتے تھے وہاں پر جا کر باقاعدہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے اساتذہ جن کی تعداد 300 سے زائد بتائی جاتی ہے، چند مشہور اساتذہ کے نام ہم یہاں معلوم کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوی، ابو ثور، یحییٰ ابن معین، ابو بکر ابن ابی شیبہ، عثمان ابن ابی شیبہ، سعید بن منصور، سلیمان بن حرب، شجاع بن مخلد، محمد بن بشار بندار، محمد بن منہال، مسدد ابن مسرہد قعنبی، یہ چند مشہور اساتذہ کے نام ہیں۔ اور ایک نظر ہم دوڑاتے ہیں آپ کے تلامذہ کے نام پر۔ آئیے اس سے پہلے یہ بھی معلوم کر لیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ جس طرح بہت سارے مشائخ سے طلب حدیث کیا، اسی انداز میں بہت سارے علماء حدیث کو آپ سے شرف تلمذ حاصل ہوا۔ ان میں سے سنن کی روات چند ہیں اور کئی جو آپ کے خاص شاگردوں کے نام میں آتے ہیں۔ احمد بن علی ابن حسن البصری، ابو علی محمد بن احمد ابن عمر لؤلؤی، ابو الطیب احمد بن ابراہیم بغدادی، ابو سعید احمد بن محمد ابن سعید ابن زیاد اعرابی، ابو بکر محمد بن عبد الرزاق ابن داسہ، ابو الحسن علی ابن الحسن ابن العبد الانصاری، ابو عیسیٰ اسحاق بن موسیٰ ابن سعید الرملی، ابو اسامہ محمد بن عبد الملک ابن یزید، ابو سالم محمد بن سعید الجلودی، ابو عبداللہ محمد بن احمد بصری، ابو بکر احمد بن سلیمان النجار، اسماعیل ابن محمد الصفار، ابو عبید محمد بن علی الآجری، ابو بکر، ابو عوانہ۔ ان کے علاوہ صحاح ستہ کے مصنفین میں سے امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمہ اللہ، ان دونوں نے بھی آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا الحمدللہ۔ اب آئیے آپ کے حفظ و ضبط کے بارے میں چند باتیں معلوم کرتے ہیں ائمہ کی زبانی۔ امام صاحب کو یعنی ابو داؤد رحمہ اللہ کو حفاظ حدیث میں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں، وہ حفظ کے اعتبار سے دنیا کے اماموں میں سے ایک تھے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اسلام کو ان کے کمال حفظ کا اعتراف ہے۔ آپ کے متعلق حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ احادیث کی تخریج معلول، ثابت
غلط اور صحیح میں تمیز کرنے والے 4 آدمی ہیں: بخاری، مسلم، ان کے بعد ابو داؤد اور نسائی رحمہ اللہ۔ آپ کے بارے میں ابن حبان رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ ابو داؤد رحمہ اللہ فقہ، علم، حفظ، عبادت، ورع، تقوی اور پختگی و مہارت کے اعتبار سے دنیا کے اماموں میں سے ایک امام تھے۔ آپ نے احادیث کی جمع و ترتیب اور تصنیف و تالیف کا کام کیا اور سنن کا دفاع کیا۔ آپ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فقہ اور اجتہاد میں بھی ایک امتیازی حیثیت حاصل کیے تھے۔ فقہی بصیرت اور عمیق نظر رکھنے کے سبب بعض علماء نے تو آپ کو فقہ اور اجتہاد میں امام بخاری کے بعد دوسرا درجہ دیا ہے، اور لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد امام ابو داؤد کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ اب آئیے آپ کے بارے میں آخری بات ہم معلوم کریں کہ آپ کی وفات 270 پر 5 ہجری یعنی 70 پر 3 برس میں آپ انتقال ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو، سننے والوں کو، آپ ہی کی طرح علم حدیث کی خدمت کرنے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم لوگوں کو بھی ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو انہی کی زندگی کی طرح ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔